السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا بڑا اہم ہے، ایک درد ہے جو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بڑی اہم بات جو محمد یوسف جو کہ کرکٹر تھا پاکستان کا، جو پہلے عیسائی کرسچن تھا لیکن پھر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہوا، اور پھر وہ ہمارے علاقہ گجرانوالہ کے اندر آیا تو اس نے ایک بڑی درد بری بات اس نے ایک شیئر کی جو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسری بات میں دوستوں، مدنی چینل کے ایک عالم نے بڑی ایک اہم بات، بڑی ایک درد بڑی بات میرے دوستوں امت کو پیغام دیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ یہ آج کی ویڈیو بڑی اہم اور بڑی درد بڑی ہے میرے دوستوں۔ عید میلاد النبی، یہ میرے دوستو ہر مسلمان کی صرف خوشی نہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی ولادت پر جھوم اٹھا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن میرے دوستو درد کی بات تو یہ ہے، ہم نے لاکھوں روپیہ لگا کر اپنی گلی بھی سجا لی، اپنا محلہ سجا لیا، اپنا گھر بھی سجایا، بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی پہنائے، لاکھوں روپیہ لگا کر گلیاں تو سجا لی، لیکن میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے ذریعے سے ہم نے اپنے چہرے کو نہ سجایا۔ ہم نے عید میلاد النبی کے جھنڈے بنا کر اس کو ہواؤں کے اندر تو لہرا دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس اپنے جسم پر نہ لہرایا۔ میرے دوستو محمد یوسف نے اس عنوان پر بڑی اہم بات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہم محمد یوسف سے ملنے کے لیے گئے، محمد یوسف جب ہمارے گجرانوالہ میں آیا، اس سے ملاقات ہوئی تو محمد یوسف نے کیا کہا؟ ان دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اقدس کے بارے میں کچھ بدبختوں نے خاکے بنائے تھے، نعوذ باللہ، تو پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا تھا۔ تو محمد یوسف نے وہاں پر ایک بات کی، وہ کہنے لگا کہ تم خاکے بنانے والوں کے خلاف تو احتجاج کر رہے ہو، لیکن مجھے تم یہ بتاؤ، جو لوگ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، داڑھی کو کٹوا کر نالیوں میں پھینکتے ہیں، داڑھی میں پھینکتے ہیں، کیا یہ حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتے؟ کیا یہ گستاخ نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے جو حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے ہیں، جن کو حضور جیسا چہرہ پسند نہ ہو، حضور جیسا لباس پسند نہ ہو؟ میرے دوستو مدنی چینل پر ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی اختلافی بات ہے لیکن ہے بڑی زبردست، آپ دھیان سے ذرا اس کو سمجھے گا، سنے گا۔ اختلافی اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کہتے ہیں، ایک ٹولہ ہمارا، ایک گروہ جو وہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم روضہ رسول پر جائیں تو وہ بات سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یعنی ہر جگہ وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو جو مدنی چینل پر ایک بھائی نے بات کی نا، اب وہ بڑی درد والی بات تھی۔ اب وہ کیا انہوں نے کہا، وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا سنو اے مدنی چینل والوں، تم سنو حضور سے محبت رکھنے والوں، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، مجھے بتاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف دیکھتے ہوں گے کہ میرے امتی نے مجھے پکارا ہے، جب وہ دیکھا تمہاری طرف، لیکن جب دیکھتے ہیں تو تمہارا چہرہ حضور جیسا نہیں، امت محمدیہ جیسا نہیں، بلکہ یہود و نصارہ جیسا ہے، لباس دیکھا، لباس ان کا محمدی نہیں ہے، یہود و نصارہ جیسا ہے، بتاؤ محمد مصطفیٰ کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ میرے محترم بھائی دوست اور بزرگوں، میں دونوں فرقوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو آدمی کہتے ہیں کہ یہاں حضور نے دیکھا، وہ بھی بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ہر جگہ حضور نہیں دیکھیں گے، لیکن کل قیامت کو تو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا، حضرت امام حسین سے سامنا ہوگا، جنہوں نے اپنے نانے کو دین کو بچانے کے لیے خود بھی قربان ہوئے، پوری اہل بیت کو قربان کر دیا۔ تو میرے دوستوں یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں کمی پیشی برداشت کر سکتے ہیں، اونچ نیچ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر دو رائے نہیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ گردن اتر سکتی ہے، چہرے سے داڑھی نہیں اتر سکتی، جسم کا لواں لواں کاٹا جا سکتا ہے، لیکن تن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس اتارا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے جتنے مسلمان ہیں وہ عہد کر لیں کہ اس
रबीउल अव्वल के महीनों को हम उन्वान बनाकर अपनी जिंदगी के रुख को बदलेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे और इसकी दावत देंगे दूसरों तक इंशाअल्लाह। यही मायार हक है, यही जन्नत का रास्ता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई बात मेरे दोस्तों दिल को ठेस पहुंचाए तो अल्लाह के लिए, मेरे दोस्तों अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।